السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، پس اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مال اللہ کی راہ میں لٹانا ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے مال دینا ہے، غریبوں میں، مسکینوں میں، مساجد میں، جہاں کہیں بھی ضرورت ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کے ذریعے سے آزماتا ہے، یعنی رزق میں کبھی کشادگی دیتا ہے، کمی کمی دیتا ہے۔ آدمی کشادگی میں خرچ کرتا ہے، کمی میں نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ جب کشادگی میں خرچ کر رہے ہو اور اگر آپ کے پاس کم ہے تو کم خرچ کرو، جیسے کشادگی میں آپ نے زیادہ کیا تو کمی میں آپ کم خرچ کیجئے، لیکن کیجئے ضرور، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں دنیاوی فائدہ یا اخروی فائدہ ہمیں ضرور دیتا ہے، یا تو دونوں دیتا ہے، یا اخروی فائدہ تو ملنا ہی ملنا ہے ہر انسان کو۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے 7 سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کو قرض دو، اللہ تعالیٰ تو قرض مانگ رہا ہے، کچھ محتاج ہے۔ نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے دنیا میں ہیں، غریب، مسکین یا اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اگر آپ ان پر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پر خرچ کرے گا۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس بات کا خیال رکھیں۔ چلیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں ہم بات کریں گے جمعہ کے خطبے کے تعلق سے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا، یعنی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں ماحول یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جمعہ کے خطبے لمبے لمبے رکھ دیتے ہیں، جمعہ کے خطبے لمبے لمبے ہوتے ہیں، نمازیں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہم اگر سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ خطبے چھوٹے دیا کرتے تھے، نماز آپ کی لمبی ہوتی تھی جمعہ کی نماز۔ خطبہ حضرات کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جمعہ کا جو وقت متعین ہے نا، اسی پر خطبہ ختم کر دے۔ اس کے بعد جتنا بھی وقت زیادہ ہوتا ہے وہ لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے، تو کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ۔ عقیدے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کے تعلق سے۔ آئیے کچھ ائمہ کے اقوال دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت سے الرحمن علی العرش استویٰ سے دلیل پکڑتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف عرش پر مستوی ہے، اور اس سے معتزلہ اور جہمیہ کی بات کا رد ہوتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اللہ ہی سب سے اوپر ہے، اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہاں، اور تیسرا قول عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس طرح کہ وہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر ہے اور وہ اپنی مخلوقات سے جدا ہے۔ ناظرین، یہ چند اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک اور قول آپ کے لیے چلو پیش کر دیتا ہوں، امام ذہبی رحمہ اللہ کا۔ امام ذہبی یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، جیسا کہ تمام صحابہ، تابعین و تبع تابعین کا اس بات پر اجماع ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، صحابہ کے دور میں ہو، چاہے تابعین کے دور میں ہو، چاہے تبع تابعین کے دور میں ہو، لوگ اسی بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے۔ یہ تو بعد میں عقائد میں خرابی آئی، لوگوں نے ہر جگہ یا ہر چیز میں اللہ رب العالمین کو ماننا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ عرش کسے کہتے ہیں، کرسی کسے کہتے ہیں، یہ بھی ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم عقیدے کے باب میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔